بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، حاضرین مجلس، شعبہ نسواں میں حاضر ہونے والی خواتین، عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے حج اور پیغام توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ واسطے، للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے گھر کا حج اللہ واسطے ہو، اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. تو ابتدا اس کی یہیں سے ہوئی کہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اسی لیے ہر حاجی کو اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور یہ خیال رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ حج ایک عبادت ہے. حج کوئی تفریح نہیں، حج کوئی پکنک نہیں، حج کوئی سیر سپاٹا نہیں، بلکہ حج ایک عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مسلمان کی عبادت میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے. آپ لوگ سارے لوگ یہ باتیں جانتے ہیں. ایک تو یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا طریقہ عبادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، کیونکہ یہ عبادت ہے. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ حج جب بندہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو خود اپنے طور پر اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ نصیحت کر کے نکلتا ہے کہ میں ایک مبارک سفر پہ جا رہا ہوں، حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، تم سب اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا. اور یہ نصیحت، تقوی کی جو نصیحت ہوتی ہے، اس میں بھی توحید کا پیغام ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ کا خوف یہ اللہ کی توحید کا ایک بہت اہم حصہ ہے. پھر میرے بھائیو، حج کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، یعنی آدمی پہنچتا ہے میقات، آدمی میقات پہ پہنچتا ہے اور میقات پہ احرام باندھتا ہے، اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہے. میقات پہ احرام باندھتے ہوئے آدمی کیا، جس طرح سے حج کی آپ 3 قسمیں جانتے ہیں کہ ایک حج افراد ہے، اور ایک حج تمتع ہے، اور ایک حج قران ہے. حج کی کوئی بھی صورت اختیار کرے، چاہے حج افراد، چاہے حج قران، چاہے حج تمتع، ساری صورتوں میں اسے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم عمرتن وحجن، لبیک اللہم عمرتن متمتعا بها الى الحج.
جو بھی لبیک پکارے گا اس میں لبیک اللہم، اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اللہ کے لیے حاضری دے رہا ہے، اللہ کے لیے وہ حاضری دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ حج کا تلبیہ ہے، جسے حج میں جتنا زیادہ ہو سکے آدمی احرام باندھنے سے لے کر کے اور 10 ذوالحجہ تک جتنا پڑھ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ یہ حج کی سنتوں میں سے ہے، اہم سنتوں میں سے ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، ایک کے بعد ایک حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ حمد تیرے لیے ہے، نعمتیں تیری طرف سے ہیں، بادشاہت تیرے لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بار بار بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی اے اللہ میں حاضر ہوں۔ علماء نے اس کا جو ہے ایک معنی عربی زبان میں لبیک کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں تیری جو ہے طلب پر، تیرے سوال پر، تیرے حکم پر، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، اور لوگ آئیں گے، کوئی دبلی پتلی اونٹنی پہ آئے گا اور کوئی کسی اور سواری پہ آئے گا، لوگ آئیں گے اپنے فائدے کے لیے اور اللہ کا نام لے کر کے جانور کو ذبح کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اور اس اعلان کا جواب دیتے ہوئے سارے لوگ پہنچتے ہیں کہ اللہ تو نے اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے، اور وہ نبی امام الموحدین، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کریں گے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ لوگوں حج پہ آؤ، تو لوگ حکم کی تعمیل میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے حج میں پہنچنا، تو کیا یہ حکم کی تعمیل صرف حج ہی تک ہے؟ حج ہی تک ہے کہ اللہ حج کے معاملے میں اللہ کا صرف یہی ایک حکم ہے کہ حج میں تو حکم کی تعمیل کر لو؟ اللہ نے کہا میرے گھر کے حج کے لیے آؤ، تو پہنچ جاؤ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں حج کے علاوہ، حج سے پہلے صوم کا حکم ہے، حج سے پہلے زکوٰۃ کا حکم ہے، حج سے پہلے صلاۃ کا حکم ہے، حج سے پہلے شہادتین کا حکم ہے۔ یہ سارے حکموں کی تعمیل، جو بندہ اللہ کے گھر کعبہ کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس معاملے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہے، وہ دوسرے سارے حکموں کی تعمیل کا بھی گویا وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ میں صرف تیرے گھر کا حج ہی نہیں کروں گا، بلکہ تیرا جو حکم ہے میرے لیے، اے اللہ میں ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، اے اللہ میں ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد میرے بھائیو، آپ یہ تلبیہ دیکھیں کہ یہ تلبیہ پہلے کفار مکہ بھی پڑھا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے آیا ہے حج، اور اس کے بعد اس دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور چنانچہ اسی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے کہا میں کوئی نیا دین نہیں لے کے آیا ہوں، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو سارے لوگ، جو کہ ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے۔ حنیف ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، تو ایک اللہ کے جو ہو گئے تھے ان کی ملت کی پیروی کرو۔ جب وہ کفار مکہ کہتے تھے، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے مشرکین مکہ ہوں، سب کہتے تھے ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ سارے مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کا احترام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ ہی نصرانی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے یکسو اور مسلمان تھے، فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور جب دیکھتے ہیں تو شرک سب میں ہے، یہودیت میں شرک ہے، نصرانیت میں شرک ہے، اور مشرکین کا شرک تو سب سے واضح ہے کہ اللہ کا وہ گھر کعبہ جس کا حج کرنے کے لیے آج مسلمان جاتے ہیں، اس گھر کو مکہ کے لوگوں نے، مشرکین نے شرک کا اڈا بنا دیا تھا۔ کتنے بت رکھے تھے اس میں؟ 360 بت رکھا تھا اس میں۔ یہ بت کب ختم کیے گئے؟ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا سن 8 ہجری میں، تو آپ ایک ایک بت کو اپنی چھڑی کی ٹھوکر سے گراتے جاتے تھے، اور صحابہ اٹھا کر کے اسے باہر پھینکتے جاتے تھے، اور آپ پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل
ان الباطل کان زہوقا، حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے، باطل مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی تھی، اور ان مورتیوں کے ہاتھ میں تیر تھمائے ہوئے تھے، جس تیر سے وہ قسمت کا حال نکالا کرتے تھے، فال لیا کرتے تھے، شگون لیا کرتے تھے۔ کسی کام کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو فال نکالتے تھے کہ میرے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے برا ہوگا، یا جو ہے اگر تیسرا فال نکل جاتا جو خالی رہتا تو دوبارہ پھر فال نکالتے تھے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا تھا، نہ زندگی میں کبھی انہوں نے ایسا فال نکالا، یہ مشرکین نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ تو ایسے ہی مشرکین نے بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اپنی طرف سے بڑھا لی تھی، اضافہ کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اضافوں کو ختم کیا، اور بدعت کی جو گرد جم گئی تھی اور بدعت کی جو چیزیں ان لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا لی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف کر کے دین اسلام کا شفاف چہرہ ان کے سامنے پیش کیا، دین توحید کو پیش کیا۔ تو تلبیہ میں کیا بڑھایا تھا وہ سنتے ہیں، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ وہ لوگ اتنا بڑھا لیتے تھے، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ جب وہ پڑھتے تھے تلبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے رک جاؤ، اس سے آگے نہیں پڑھنا، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ کہتے تھے بس بس قف، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ کہتے تھے الا شریکا هو لک، اے اللہ ہاں کچھ بندے تیرے شریک ہیں، تیرے پارٹنر ہیں، تیرے ساجی ہیں، جو تیرے خاص بندے ہیں، ہوا لک، جو تیرا پیارا ہے، تیرا خاص بندہ ہے، تملکہ وما ملک، مالک تو ہی ہے، وہ مالک نہیں ہے، لیکن تیرے عطا کرنے سے ان کو کچھ اختیار مل گیا ہے۔ آج میرے بھائیوں، آج یہ بہت سارے مسلمانوں میں بھی یہ تصور آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے اس کے کچھ بندوں کو کچھ بعض اختیارات، خدائی اختیارات، اللہ کے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، وہ سورج میں تصرف کرتے ہیں، چاند میں تصرف کرتے ہیں، اور زمین و آسمان میں تصرف کرتے ہیں، جب چاہیں جو معجزہ دکھا سکتے ہیں، جب چاہیں جو کرامت دکھا سکتے ہیں، جب چاہیں کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، جب چاہیں کسی کو مردہ کر سکتے ہیں۔ ایسی کتنی کہانیاں لوگوں نے گڑھ کر کے اور دین میں پھر وہی اضافے کر لیے ہیں، جن اضافوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا، اور دین توحید کو، ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین حنیف کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تھا، اس دین حنیف میں، اس دین توحید میں آج کتنی باطل چیزیں ڈال دی گئی ہیں میرے بھائیو۔ بہرحال تو یہ مسلمان یہ تلبیہ پڑھتا ہے، اور تلبیہ کو بار بار پڑھتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، حمد، نعمتیں، بادشاہت سب تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ شرکت کا انکار کرتا ہے، اس میں زیادہ تر توحید ربوبیت کا ذکر ہے کہ حمد تیرے لیے، نعمتیں تیری طرف سے، اور بادشاہت تیری ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے، بادشاہت چلانا، تصرف کرنا، نعمتیں عطا کرنا، یہ ربوبیت ہے۔ اصل توحید تو توحید الوہیت ہے کہ اللہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ خالص تیرے لیے ہے، اور اس کا بھی حج میں کم ذکر نہیں ہے میرے بھائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی دعا سب سے افضل دعا ہے۔ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر کوئی آدمی عرفہ میں نہیں پہنچا، عرفہ میں نہیں ٹھہرا، عرفہ کا وقوف نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور اس دن کی دعا سب سے عظیم الشان دعا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ دعا نبیوں نے بھی کی، اور نبیوں نے بھی جو جو دعائیں کی ہیں اس میں سب سے افضل دعا یہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توحید سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور توحید ربوبیت و توحید الوہیت کو مستلزم ہے ہی۔ پھر میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ کو پہنچتے ہیں تو ایک گھر کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں ایک پتھر ابھی تک رکھا ہوا ہے، اس پتھر کو چومتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کی عبادت ہو رہی ہے، اور باقی لوگ بھی پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مسلمان کا جو
جو بہت بڑی عبادت ہے جس پہ سارے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، وہ بھی تو ایک پتھر کے چومنے کے لیے جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں. اس بات کو عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا واضح الفاظ میں امت کے سامنے ظاہر کر دیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دن رات توحید سکھاتے ہی رہے، اور آپ کے صحابہ نے بھی توحید کی تعلیم میں، توحید کی تبلیغ میں کسی طرح کی کمی نہیں چھوڑی. چنانچہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، ایک تو اس کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ مسلمان اس کا کتنا احترام کرتے ہیں. حجر اسود، کالا پتھر، کالا پتھر نا، کالا پتھر کہتے ہیں. کوئی اس کے آگے پیچھے لقب نہیں لگاتا ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے اس کے حد سے زیادہ کوئی احترام دیا جاتا ہے. جو اس کا حد ہے، جو اس کو چومنا سنت قرار دیا گیا اس لیے اس کا چومنا سنت ہے. استلام، اس کو چھو لینا سنت قرار دیا گیا، اس کا چھو لینا سنت ہے. اس کی طرف اشارہ کرنا سنت قرار دیا گیا، اس کی طرف اشارہ کر کے طواف کعبہ شروع کیا جائے گا، سنت ہے. جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد بندیاں کر دی ہیں اس حد سے ہم آگے نہیں بڑھتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا حجر انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلت. اے پتھر، میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تجھ میں نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا. آج میرے بھائی افسوس یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ بات جانتے تھے کہ پتھر میں نفع نقصان کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن آج کتنے لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے. انگوٹھیاں پہنیں گے یہ عقیق پتھر کا ہے، اور یہ فلاں پتھر کا، اور یہ فلاں پتھر کا، اس انگوٹھی کو پہنے رہو تو یہ بھلا ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ خیر ہوگا، مصیبتوں سے بچو رہو گے. اور پتہ نہیں کیا کیا کس طرح سے پتھروں کو عظمت عطا کر دی گئی ہے، جو عظمتیں کی ختم کر دی تھیں اسلام نے. اور جو بڑائیاں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اسلام نے اعلان کیا تھا اپنے رب کی بڑائی کرو، اور رب کی بڑائی کے آگے ساری بڑائیاں ہیچ ہو جائیں، ساری بڑائیاں کم ہو جائیں، ساری بڑائیاں معمولی ہو جائیں، ساری بڑائیاں ختم ہو جائیں. اللہ کی بڑائی سب سے بڑی بڑائی ہو. اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس توحید کو لے کے آئے تھے، جو اللہ کا نمائندہ تھے، جو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے بھی اپنی بڑائی کو اپنے حد سے آگے پسند نہیں فرمایا. اور آپ برابر اس کی تعلیم دیتے رہے کہ میرا جو درجہ ہے، جو میرا مقام ہے، وہ اللہ کے بندہ ہونے کا مقام ہے. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا غلام کہو، اللہ کا رسول کہو، اللہ کا سندیش لانے والا، اللہ کا پیغام لانے والا، اللہ کا قاصد کہو، نبی اور پیغمبر کہو. تو آپ نے یہ تعلیم دی ہے امت کو کہ جن چیزوں کے جو درجات ہیں، جو مقامات ہیں، ان کو وہی مقام دیا جائے، وہی درجہ دیا جائے، اور اس سے بڑھایا نہ جائے. تو حج میں میرے بھائیوں توحید کے بہت سارے توحید کے پیغام ہیں. پھر جب ایک بندہ میقات پر احرام باندھ کر کے نکلتا ہے، پھر سارے مسلمان ایک لباس میں، ایک لباس، احرام کا لباس پہنتے ہیں. مردوں کا احرام، عورتوں کا احرام. مرد کا احرام یہ ہوتا ہے کہ ایک سفید چادر یا کسی بھی رنگ کی چادر جو سلی ہوئی نہ ہو. سلی ہوئی نہ ہو کا مطلب بدن کے اعتبار سے سلی ہوئی نہ ہو، اس میں جیب نہ لگا ہو، اس میں آستین نہ بنی ہوئی ہو، اور اسی طرح سے پیجامہ میں جس طرح پائچے بنے ہوتے ہیں اس طرح پائچے نہ بنے ہوئے ہوں. تو وہ لباس سلا ہوا لباس نہ ہو، یعنی بدن کے حساب سے سلا ہوا نہ ہو. ورنہ اگر ایک چادر کے 2 ٹکڑے ہیں، اس کو سل کر کے ایک چادر کر دیا جائے 2 ٹکڑوں کو جوڑ کر، تو اس کو پہنا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس طرح تمام مسلمان ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے، 2 چادر پہن کر کے، اور سب ایک اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے چل دیتے ہیں. اس طرح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام انسانوں کو ایک آدم کا بیٹا بنایا اور ایک حوا کا بیٹا بنایا، آدم و حوا کی اولاد ہیں، اس طرح سے یہاں پر سارے لوگ ایک ہو گئے ہیں اللہ ہی کا نام لیتے ہوئے، اللہ ہی کا نعرہ لگاتے ہوئے. چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، سب ایک نعرہ لگاتے ہوئے، سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ، اور سارے لوگ اللہ کی طرف حاضری دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. پھر جب میرے بھائیوں جب وہاں کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں تو شروع بھی کہاں سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر. طواف شروع کرتے ہوئے بسم اللہ، اللہ اکبر، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی کعبہ، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نے تجھے اپنے نسبت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا تو میرا گھر ہے تو تجھے عزت ملی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عزت نہ دے تو یہ عزت ملنے والی نہیں ہے. اللہ ہی کے لیے سب سے اصل محبت اللہ ہی کے لیے، باقی ساری محبتیں اس اللہ کی محبت کے تابع ہیں. تو مسلمان وہاں کہتا ہے بسم اللہ، اللہ اکبر، میں اللہ کا نام لے کر کے اور اللہ کی بڑائی بیان کر کے اس گھر کا طواف شروع کرتا ہوں. اور اس درمیان میں
جو بھی دعائیں اس کو یاد ہوتی ہیں پڑھتا ہے، اور پھر طواف ختم ہوتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اپنے رب سے مانگتا ہے، اے میرے رب مجھے دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما دے، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما دے، اور آگ کے عذاب سے بچا دے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جب یہ طواف ختم کر لیتا ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ کے لیے، اور اس میں کون سی سورتیں پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورۃ الکافرون، جس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الکافرون کا دوسرا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ جس طرح سے سورۃ الاخلاص قل واللہ احد کا ایک نام سورۃ الاخلاص ہے، اس کا بھی نام سورۃ الاخلاص ہے۔ جو آدمی سونے سے پڑھے اس سورت کو پڑھ لے، سورۃ الکافرون کو پڑھ کے سوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرک سے بری قرار دے دیتا ہے، شرک سے بچا دیتا ہے۔ یہ دونوں سورتیں سورۃ الاخلاص ہیں، سورۃ قل واللہ احد اور سورۃ الکافرون، کیونکہ ان دونوں میں بندہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ قل واللہ احد میں کیا ہے؟ اور سورہ فاتحہ میں خود ساری توحید کی قسمیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین ربوبیت، الرحمن الرحیم اسماء و صفات، مالک یوم الدین جو ہے اللہ کے اسماء و صفات، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد آگے سوال ہے، دعا ہے، وہ توحید ہی میں آتا ہے، دعا پوری توحید ہے۔ تو پوری سورت میں توحید ہی توحید ہے، اور اس کے بعد پھر قل هو اللہ احد میں توحید، قل هو اللہ احد، اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا پوتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ دادا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں کہ اس جیسی کسی اور سے محبت کی جائے، کوئی اس کے برابر نہیں کہ اس جیسے کسی اور کا ڈر رکھا جائے، کوئی اس کے برابر نہیں کہ اس کے جیسے اس سے امید رکھی جاتی ہے کسی اور سے امید رکھی جائے، کوئی اس کے برابر نہیں کہ جیسے اس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے دوسروں کے لیے سجدہ کیا جائے، تو اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور جو کفار ہیں والذین کفروا بربہم یعدلون، جو کافر ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو کر دیتے ہیں۔ برابر کس معاملے میں کرتے ہیں؟ کوئی ایسا آپ جانتے ہیں جو کہے کہ اللہ بھی خالق ہے دوسرا بھی خالق ہے؟ ایسے بہت کم ہیں جو اللہ کے برابر خلق میں کرتے ہوں، یا ربوبیت میں کسی کو اللہ کے برابر کرتے ہوں۔ اللہ کے برابر کرتے ہیں عبادت میں، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے ویسی ہی محبت غیر سے کرتے ہیں، جیسا خوف اللہ سے ہونا چاہیے ویسے خوف غیر سے کرتے ہیں، جیسی امید اللہ سے لگانی چاہیے ویسی امید اللہ سے لگاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی دوسروں سے اللہ سے زیادہ امید لگاتے ہیں اور زیادہ ڈرتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ کی قسم کھا لو، کھا لیں گے، اور کہو بابا کی قسم کھا لو، نہیں کھائیں گے، کیونکہ بابا سے زیادہ ڈرتے ہیں نا۔ ان سے مسجد میں کہو کہ مسجد میں جا کے مانگو اللہ سے، اللہ دے گا، نہیں بھروسہ ہوگا۔ جا کے مزار پہ مانگیں گے زیادہ یقین ہوگا کہ بابا دلا دیں گے، یا خود دے دیں گے یا دلا دیں گے۔ تو اللہ سے جو امید ہے اس سے زیادہ امید غیروں سے ہے، جو اللہ سے خوف ہے اس سے زیادہ خوف غیروں سے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد جس طرح سوال کرنا چاہیے، جس طرح اس کی عبادت ہونا چاہیے، جس طرح دل میں اس کی محبت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ محبت غیروں سے ہے۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ توحید کو نہیں سمجھا گیا، جبکہ توحید کا پیغام ہر عبادت میں ہے، خصوصاً حج کی عبادت میں توحید کا پیغام سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال بندہ پھر سورہ اخلاص، پہلی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، قل اللہ احد کی صورت، اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی صورت، جس میں کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ کے نبی ہم کہہ دیجئے، اور پھر آپ کے بعد آپ کی امت بھی کہتی ہے، کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو پوری صورت میں اسی بات کو ریپیٹ کیا گیا، اسی کو دہرایا گیا، لکم دینکم ولی دین، آخر میں ہی کہا گیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہم سے امید یہ نہ رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے معبودوں کی کبھی عبادت کریں گے، کیونکہ عبادت اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں وہی عبادت قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے کی گئی۔ اللہ ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا، اللہ خالص چاہتا ہے، بے آمیز، بغیر ملاوٹ کے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں آپ نے فرمایا کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شرکاء میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی عبادت کرتا ہے، وہ میرے لیے بھی کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی کرتا ہے، تو میں پورا دوسرے ہی کو دے دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے ایسی عبادت جس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
وہ ساری عبادتوں کو رد کر دیتا ہے جس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہو. اور شرک کی ملاوٹ سے بچانے کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور خاص طور پہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو تنبیہ کی تھی کہ عبادتوں میں شرک نہ آنے پائے، ورنہ شرک سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. جیسے آپ مال کمائیں اور مال کمانے کے بعد آخر میں ماچس لگا دیں، کیا ہوگا؟ نوٹ رکھے ہوں اس میں ماچس لگا دیں تو کمایا کیا ذرا سب پانی پھر گیا، بیکار ہو گیا سب. یہی معاملہ شرک کا ہے کہ ساری نیکیاں ہیں اور شرک آ گیا تو سب برباد ہو گیا. یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر نبیوں نے بھی کچھ شرک کیا ہوتا تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کے سب برباد ہو گیا ہوتا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے اللہ کے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا. اللہ کے نبی شرک کرتے تھے، کر سکتے تھے؟ معاذ اللہ آپ شرک نہیں کر سکتے تھے. یا آپ کی امت کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا. اور اسی لیے انبیاء، آپ بتائیں بہت سارے لوگ شرک کی بات کرو مسلمانوں میں تو کہتے ہیں مسلمانوں میں شرک کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ سوچئے لقمان علیہ السلام، لقمان علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. لقمان علیہ السلام کون تھے؟ مسلمان تھے، بہت بڑے نیک انسان تھے. بعض لوگوں نے تو نبی تک کہا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظاہر بات ہے کہ لقمان علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی کے راستے پر ہونے کی ہمیں امید ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو، دیندار بیٹے کو، نیک بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا بیٹے شرک نہیں کرنا. اس لیے شرک سے بار بار تنبیہ کرتے رہنا چاہیے. خود اپنے آپ کو بھی یاد دلانا چاہیے، اپنے ساتھیوں کو بھی یاد دلانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلانا چاہیے. باپ ہے تو بیٹے کو یاد دلانا چاہیے، بیٹا ہے تو باپ کو یاد دلانا چاہیے. باپ اگر توحید پر ہے، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا. یہ کیوں دعا کر گئے اللہ سے کہ اے اللہ ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا، اپنی طاقت بھر ہم اپنی اولاد کو سمجھا چکے ہیں، لیکن اللہ جو ہماری طاقت سے باہر ہے تو اس سے دعا کریں اللہ بچانا بتوں کی عبادت سے، شرک سے محفوظ رکھنا. تو جب انبیاء اور اپنے بارے میں بھی دعا کیا وَجْنُبْنِي مجھے بچانا، وَبَنِيَّ اور میرے بیٹوں کو بچانا. آپ سوچیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بارے میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، تو ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آج توحید کی بات کرو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو توحید والے خاندان میں پیدا ہوئے، ہمیں تو شرک سے کیا مطلب. نہیں، شرک کہیں بھی آ سکتا ہے، کسی طرح بھی آ سکتا ہے. ایسی ایسی چیزوں میں شرک آ جاتا ہے، آدمی جو ہے سمجھتا نہیں کہ یہ بھی کوئی شرکیہ بات ہے. بچوں کو کہانیاں سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہانی میں بتاتے ہیں کہ جب آپ کوئی بوتل پا جائیں، پرانی بوتل، تو اس میں جن رہتا ہے، اور جب اس کو کھولیں اور جن نکل آئے تو جن سے جو کہو گے وہ پورا کرے گا. یہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے؟ جن سے جو کہو گے پورا کرے گا. اس کو اختیار، اتنا طاقت آپ نے دے دیا اللہ کی طرف سے کہ جو مانگو ملے گا. آدمی سوچتا نہیں، بیان کر رہا ہے کہانی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کارٹون میں بچے کارٹون دیکھ رہتے ہیں ٹی ویوں پر، اور اس میں آتا ہے کہ یہ اسٹار ہے، اسٹار آ گیا، تارا آ گیا. اس تارے کو آپ دیکھو، اس تارے کو دیکھنے کے بعد آپ جو وش کریں گے آپ کو ملے گا. یہ جو تارے کے پوجنے والے ہیں ان باتوں کو عام کرتے ہیں کہ تارے کو دیکھ کر آپ جو وش کرو گے، تمنا کرو گے، آرزو کرو گے، مل جائے گا. وہ تارا دے رہا ہے آپ کو. یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ شرک نہیں ہے. کوئی بھی چیز دیکھ کر کے اگر آپ کے وش کرنے سے فلاں دن آئے گا، وش کرو گے مل جائے گا، یہ شرک ہے. یہ سب شرکیہ چیزیں ہیں. بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے سوا کسی میں، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے بغیر، اللہ کے عطا کیے ہوئے بغیر، اللہ کی نوازش کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کوئی نہیں دے سکتا، کسی میں کوئی طاقت نہیں. اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی ہے. یہ سورج کے پوجنے والے، تاروں کو پوجنے والے اور چاند کے پوجنے والے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. ابراہیم علیہ السلام حج جن کا یادگار ہے اور قربانی جن کی یادگار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو دیکھا اور کہا کہ تارے میرا رب ہیں. اور اس کے بعد جب چاند نکلا تو کہا ارے چاند تو ان سے بڑا ہے، چاند میرا رب ہے. اور جب چاند
جب دن نکلا سورج کی روشنی میں چاند اور تارے غائب ہو گئے تو کہا یہ سورج ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، سورج سے بھی چاند سے بڑا۔ تو ایک تو اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ تم نے جو کئی معبود بنا رکھے ہیں، کئی نہیں ہوتے، معبود ایک ہی ہوتا ہے، یا تو تارا ہی ہوگا، یا تو چاند ہی ہوگا، یا تو سورج ہی ہوگا۔ تم نے سب کو معبود بنا رکھا ہے تو معبود کئی نہیں ہوتے، یہ تو ایک سمجھایا۔ دوسرے یہ سمجھایا کہ جو ہوگا معبود وہ سب سے بڑا، سب سے طاقتور ہوگا۔ تو سورج سے بڑا، تاروں سے بڑا چاند ہے، اس لیے چاند زیادہ حقدار ہے تارے کے مقابلے میں، اور چاند سے بڑا سورج ہے، اس لیے سورج حقدار ہے چاند کے مقابلے میں۔ اور جب سورج بھی ڈوب گیا تو کیا فرمایا؟ انی لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرا رب کون ہے؟ الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ زندہ ہے اور سب کو سنبھالنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہ اللہ ہے، میرا رب ہے۔ تو یہ جو ڈوب جاتے ہیں، جو نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہماری عبادتوں کا کوئی ادنا سا ادنا بھی حصہ انہیں ملے۔ جو زندہ ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں، اور نکلتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، ایسے لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ ہماری عبادت کا کوئی ذرہ بھی انہیں ملے۔ عبادت پورا کا پورا خالص اللہ کا حق ہے، جو الحی القیوم ہے، زندہ ہے، سب کا سنبھالنے والا ہے، جو العلی العظیم ہے، جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، وہ ہماری ساری عبادتوں کا حقدار ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام جن کی یہ یادگار ہے حج، وہ امام الموحدین تھے، توحید والوں کے امام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن الفاظ میں ان کی تعریف کی ہے، اس میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ وہ تو حنیف تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ امت کا ایک معنی ہوتا ہے امام تھے۔ امام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیشوا اردو میں کہہ دیتے ہیں۔ پیشوا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے آگے رہے، باقی لوگ جس کے پیچھے رہیں۔ امام جو آگے رہے، باقی لوگ اس کے پیچھے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ ان کے پیچھے چلنے کے لائق ہے، وہ امام تھے، ہم کو ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، ان کے اسوے پہ چلنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 اسوہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، 2 نمونے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جن کی اتباع کرنی چاہیے۔ 2 آئیڈیل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ ایک تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور کہیں اسوہ کا لفظ نہیں، تیسرے کو نہیں بتایا گیا۔ لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں۔ والذین قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارا تم سے اور ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بری ہیں، لا تعلق ہیں، اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے بھی ہم بری ہیں، اور ہم نے تمہاری ساری اس دین کا انکار کر دیا۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے اس دین کا کفر کرتے ہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی واضح ہے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، عداوت و دشمنی ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل واضح ہے۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو، دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے، نفرتیں جو ہے محبت اور الفت میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو پھر یہ نہ سمجھو کہ ہمارا تم سے دلی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ دلی تعلق ہمیشہ ایمان کے بعد قائم ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی، اسی کو ولا اور برا کا عقیدہ کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان اور اہل توحید سے دوستی اور اہل کفر اور اہل شرک سے دشمنی۔ تو یہ دلی محبت کبھی بھی ہماری ان سے نہیں ہو سکتی ہے جو کہ توحید کو نہ مانتے ہوں، ایمان کو جو ایمان پر نہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمیں پیش کیا گیا۔ تو میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت قرار دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ان ابراہیم کان امۃ
قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، حکم کی تعمیل کرتے تھے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، وہ حنیف تھے، ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. ہر طرف سے کیسے کیسے کٹے ان کی زندگی آپ دیکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، جو بھی چیز اللہ نے ترک کرنے کے لیے کہا انہوں نے ترک کر دیا. اللہ کی محبت ان کے ہاں سب سے آگے تھی. آج ہماری اپنی حالت کیا ہے میرے بھائی؟ ہماری اپنی خواہش، ہماری اپنی شہوت، ہماری اپنی چاہت، ہمارا اپنا آرام، ہماری اپنی راحت اور ہمارا اپنا مفاد، ہمارا اپنا فائدہ، ہماری اپنی غرض آگے ہوتی ہے. اللہ کا حکم پیچھے چلا جائے تو چلا جائے. اللہ کا حکم آگے نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت ضرور کی. اپنے کا باپ ان کو کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان اللہ کا نافرمان ہے. باپ نے کیا کہا اتنے پیار سے، باپ کہہ کر کے، یہ نہیں کہ تو میرا باپ نہیں، تو میری بات نہیں مانتا، تو میرے توحید پہ نہیں ہے، نہیں، بہت پیار سے ابا جان. نسب کا رشتہ تو ختم نہیں ہوتا، آدمی چاہے کفر پہ ہو چاہے اسلام پہ ہو، نسب کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. باپ باپ رہے گا اگرچہ وہ کافر ہو. تو آپ نے کہا اے میرے ابا آپ مسلمان ہو جائیے، آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے، غیر کی عبادت چھوڑ دیجیے. اتنے پیار سے کہا. لیکن باپ نے کیا طریقہ اپنایا؟ باپ نے کہا لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو اپنی اس بات سے باز نہیں آتا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام باپ کے کہنے سے ڈر گئے اور توحید کو چھوڑ دیا اور توحید کی دعوت چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑا. اللہ کا حکم نہیں چھوڑ سکتے تھے باپ کے لیے. تم نہیں مانتے مت مانو لیکن مجھ سے چھوڑوا لو، یہ نہیں ہو سکتا. یہی حکم دیا گیا ہے ماں باپ کے معاملے میں اولاد کو کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے. شرک کے معاملے میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ بھلائی کی جائے گی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، ان کو جو ہے ان کا خرچہ برچہ لباس تحفہ تحائف دیا جائے گا. لیکن شرک کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. کہا انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، میری منزل کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا. اور آپ نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی، اور اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے آپ نے کیسی کیسی چیزیں جھیلیں ابراہیم علیہ السلام نے. جانتے ہیں ابھی آپ نے اس کا واقعہ سن ہی لیا، کس طرح سے جب قوم سورج کی عبادت کرتی تھی، چاند کی عبادت کرتی تھی، تاروں کی عبادت کرتی تھی، انہیں کیسے سمجھایا. پھر وہ مورتیوں کی بھی عبادت کرتے تھے، قوم کے لوگ مورتیوں کی بھی عبادت کرتے تھے. تو ان بتوں کے بارے میں لاکھ سمجھاتے تھے کہ یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان تمہیں پہنچا سکتے ہیں، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو. لیکن قوم والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک تدبیر کروں گا جس تدبیر کی وجہ سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لائق عبادت نہیں ہے. چنانچہ ایک دن میلے کا دن تھا اور وہ لوگ میلے میں چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کے دوستوں نے کہا چلو میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم. یہ ان 3 جھوٹ میں سے ایک جھوٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جھوٹ بولا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولا. میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا 3 جھوٹ بولا. یعنی جھوٹ گنا جا سکتا ہے، اور ہمارے جھوٹوں کیا حال ہے، گنا نہیں جا سکتا. ایک دن وہ پوری زندگی کا جھوٹ، اور وہ بھی کیسا جھوٹ، اثنین فی ذات اللہ، 2 تو اس میں اللہ کے لیے تھا، اللہ کے بارے میں تھا، اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے تھا، اور ایک اپنے لیے تھا. اور اس کا بھی معاملہ کیسا ہے آئے دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، اور اس کے بعد میلے میں نہیں گئے. جب وہ لوگ میلے چلے گئے، اور میلہ جانے سے پہلے ظاہر بات ہے بت پرست قوم کیا کرتی ہے، اپنے بت کے پاس پہنچتی ہے، چڑھاوے چڑھاتی ہے، لڈو چڑھایا، پیڑا چڑھایا، برفی چڑھایا، قسم قسم کے کھانے چڑھائے، پھول چڑھائے، اور کیا کیا چڑھا کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے ان بتوں کے پاس، ارے اتنے لذیذ کھانے، اتنے مزیدار مٹھائیاں، یہ سب تمہارے سامنے لگی، کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں؟ ان کا سجدہ وصول کرتے ہو، ان کا رکوع وصول کرتے ہو، ان کی پرارتھنا وصول کرتے ہو، وہ ہاتھ جوڑتے ہیں سب وصول کرتے ہو، یہ سب وصول کر لیا، کھاتے کیوں نہیں؟ ظاہر بات ہے وہ بول سکیں تب تو بولیں، وہ جواب دے سکیں تب تو جواب دیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف سے سب کو توڑنا شروع کر دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے سر پہ کلاڑی رکھ دی.
اور باقی کو توڑ کے برابر کرتے. کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کا سر ٹوٹا, کسی کا پیر ٹوٹا. بہرحال چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. پھر وہ تو قوم کی نظر میں قوم کو بتا چکے تھے کہ میں بیمار ہوں, وہ بیمار ہے. جب لوٹ کے آئے تو ان لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہی کا کرتوت ہے. یہ نہیں سوچا کہ ان سے ہم اولاد مانگتے ہیں, ان سے ہم مصیبتوں میں نجات, جو اپنی مصیبت نہ بچا سکے, اپنے آپ کو مصیبت سے نہ بچا سکیں, دوسروں کو مصیبت سے کیسے بچائیں گے. یہ نہیں سوچا. جو اپنی حفاظت نہ کر سکیں وہ دوسروں کی حفاظت کیسے کریں گے, یہ نہیں سوچا. کہا نہیں, ابراہیم کہاں ہے, ابراہیم کو بلایا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, کہا دیکھ رہے ہو اس کے کندھے پہ کلاڑی رکھی ہوئی ہے, اس کو غیرت آ گئی ہوگی, کتنے سارے لوگ, سب میں اکیلا ہوتا سب مجھے ملتا, یہ سب بانٹ لیتے ہیں, سب میری مٹھائیاں بٹ جاتی ہیں, میرے جو ہے چڑھاوے بٹ جاتے ہیں. اس نے غصے میں آ کے سب کو توڑ دیا ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا, جو یہ بڑا ہے نا اسی نے توڑا ہے سب کو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا جھوٹ تھا, اس بڑے نے توڑا ہے. اور یہ بھی کب کیا, اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے, اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے کہا اس بڑے نے توڑا ہے. اور کہا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. کیا جواب ہوگا کفار کا, ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے, یہ تو جواب نہیں دے سکتے. سب کا سر ثم نکسوا علی رؤوسہم, سر تو جھک گئے سب کے, عزت ذلت میں بدل گئی, کچھ بول نہیں سکتے. حجت و دلیل تو ختم ہو گئی. جہاں حجت و دلیل ختم ہو جاتی ہے وہاں طاقت کا استعمال ہوتا ہے, تشدد, عنف. تو ان لوگوں نے کیا کہا, حرقوہ وانصروا آلہتکم, ابراہیم کو جلا دو, آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اور اس کے بعد کیا ہوا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. تو میرے بھائیوں اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو زندہ رکھا. اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے خود کبھی توحید سے نہیں ہٹے, کسی اور کی مدد نہیں چاہی. اس موقع پر بھی کیا پڑھا تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کام بنانے والا ہے, سب سے اچھا بگڑی بنانے والا, سب سے اچھا کارساز, کشتیوں کو پار لگانے والا, مصیبتوں کو دور کرنے والا, نجات عطا کرنے والا اور ہر شر سے محفوظ رکھنے والا وہ اللہ ہے. حسبنا اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ میرے لیے کافی. اور کسی سے طلب نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صالحین نہیں گزرے تھے, انبیاء نہیں گزرے تھے, اولو العزم رسول نہیں گزرے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت سے لوگ تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی کا واسطہ نہیں لیا. نہ اپنے باپ آدم علیہ السلام کا واسطہ لیا, نہ پہلے رسول نوح علیہ السلام کا واسطہ لیا, نہ مقرب فرشتے جبریل کا واسطہ لیا. حسبنا اللہ, اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ توحید سکھایا, فاتبع ملت ابراہیم حنیفا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید ہے جس پر ہمیں چلنا ہے. لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو وہ توحید نہیں چھوڑنا جس ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے, جن کی یادگاروں کے طور پر ہم حج کرنے جاتے ہیں, تو یہ توحید جو ابراہیم علیہ السلام سکھا کے گئے ہیں اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. تو کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا, اللہ کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ دیا, اللہ کے لیے اپنے گھرانے کو چھوڑ دیا, اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا, اور اللہ کے لیے اپنی زندگی بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھے. آگ میں ڈالا جا رہا تھا, آگ میں ڈالا جا رہا تھا, لیکن اللہ کے حکم پہ ڈالا گیا تو ڈالا گیا, اللہ نے حفاظت فرمائی. بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے اور جا رہے تھے. راستے میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا جھوٹ, 2 جھوٹ تو ہو گیا, میں بیمار ہوں, بڑے نے توڑا ہے, اور تیسرا جھوٹ یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ بادشاہ کوئی بھی حسین و جمیل لڑکی دیکھتا تھا, خواہش پرست بادشاہ تھا, تو اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا. سارہ علیہ السلام بے مثال حسن و جمال اللہ کا دیا ہوا, اس نے دیکھا اور اس نے طلب کر لیا. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے, کہا کہ یہ میری بہن ہے. تو یہ تیسرا جھوٹ تھا کہ یہ میاں بیوی تھے, بھائی بہن نہیں تھے.
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ایمان والے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. اگر مرد مرد ہیں تو بھائی بھائی، اگر مرد عورت ہیں تو بھائی بہن. اور زمین پر اس وقت یہی تو ایمان والے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام. تو یہ ایمانی رشتہ تھا جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ میری بہن ہے، یہ ایمان کے اعتبار سے میری بہن ہے. وہ پوچھ رہا تھا نسبی رشتہ اور آپ نے ذکر کیا ایمانی رشتہ، ہے نا. اس کے سوال کے حساب سے جواب غلط تھا، لیکن ان کے کہنے کے حساب سے غلط نہیں تھا. تو حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا، لیکن سننے کے اعتبار سے جھوٹ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی 3 جھوٹ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں بولا. بہرحال پھر وہ جو ہے اندھیرے جب بند کمرے میں سارہ علیہ السلام کو لے گیا. قصہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جب اس نے دست درازی کی کوشش کی، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اس کے بعد وہ گڑگڑانے لگا. سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی. پھر جو ہے اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا. اور انسان کی یہ حالت ہے، مصیبت میں آتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جیسے مصیبت دور ہو جاتی ہے پھر اپنی سرکشی پہ اتر آتا ہے، پھر اپنی نافرمانیوں پہ اتر آتا ہے. پھر دوبارہ اس نے یہی کیا کہ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد میں پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا. پھر انہوں نے دعا کی ٹھیک ہو گیا. پھر تیسری بار ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور پھر انہوں نے دعا کی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں باہر نکل کے کیا کہتا ہے، کس شیطان کو پکڑ کے لے آئے ہو میرے پاس، انما اتیتمونی بشیطان، تم لوگ شیطان کو میرے پاس پکڑ کے لائے ہو. حالانکہ حقیقت میں دل میں کیا تھا، شیطان ہے کہ اللہ والی بندی ہے، نیک بندی ہے. کیونکہ بار بار ہاتھ شل ہوتا رہا اور ان کی دعا سے ہاتھ ٹھیک ہوتا رہا، تو اس کو دل میں پورا اقرار تھا کہ اللہ کی نیک بندی ہے، میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوں. لیکن زبان سے اعتراف نہیں. دل میں اعتراف ہے لیکن زبان سے اعتراف نہیں. یہ اہل شرع ایسے ہی کرتے ہیں. کہا کہ تم تو شیطانہ کو پکڑ کے لے کر آئے ہو، حالانکہ دل میں وہ جانتا تھا کہ اللہ کی بہت بڑی نیک اور پارسا بندی ہے کہ جس پر مجھے قبضہ نہیں ملا. اور اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا. جب وہ لوٹی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جو کہ وضو کر کے صلات پڑھ رہے تھے اور اللہ سے صلات کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا رد اللہ کید الکافر واخدمنی ہاجر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کی چال کو ختم کر دیا اور مجھے خدمت کے لیے ہاجرہ بھی مل گئی. بہرحال پھر آگے جو ہے یہ قصہ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ اپنی زندگی میں بولے. بہت سارے لوگ اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، ارے ایک نبی کے بارے میں ایسی بات کی نبی نے جھوٹ بولا اس لیے اس حدیث کو ہی نہ مانو. جبکہ حدیث کہاں ہے؟ یہ صحیح بخاری میں. اگر اس طرح عقل کی قینچی چلائی گئی تو قرآن بھی سلامت نہیں رہے گا. قرآن کی جو بات عقل میں نہیں آئی فوراً انکار کر دیں گے. عقل میرے بھائیو، ہماری جتنی طاقتیں ہیں سب لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں. آپ کی آنکھ کی طاقت ہے ایک خاص حد تک آپ دیکھ سکتے ہیں، سننے میں ایک خاص مسافت کی آواز سن سکتے ہیں، سونگھنے میں ایک خاص مسافت کی چیز سونگھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ایسے ہی دماغ اور عقل بھی ایک خاص دائرے میں سوچ سکتی، اس کے آگے نہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو گئی اور صحیح سند سے ہم تک پہنچ گئی تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو لفظ کہا اس لفظ کو اسی اعتبار سے ہم بیان کرتے ہیں. کہ بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں کتنی چیزیں قرآن پاک میں آئی ان کی عقل میں نہیں آتی اس لیے انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ غصہ کیسے ہوگا؟ غصہ تو انسان ہوتا ہے. کہیں گے اللہ خوش کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ہنستا کیسے ہے؟ حدیث میں آیا اللہ ہنستا ہے. تو اللہ انتقام کیسے لیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے کہا فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب مجھے غصہ دلایا میں نے انتقام لیا. کہتے ہیں انتقام تو انسان کا کام ہے، اللہ کیسے لے؟ تو قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ انکار کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو اپنی عقل کے دائرے سے باہر استعمال کیا. عقل کو عقل کے دائرے سے باہر استعمال، اگر عقل کے دائرے میں استعمال کرتے عقل کو تو وہ کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب جو ہے اس دنیا میں قانون ہے اللہ کا کہ جو لوگ عقل کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں ان کی عقل انہیں کام دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی عقل انہیں نقصان پہنچاتی ہے. اور چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو کیسے اس کی عقل نے نقصان پہنچایا. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس کو سوچنا چاہیے اسی کے مطابق کہ اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو ضرور فائدہ ہوگا، ایسا سوچنا چاہیے. لیکن نہیں، اس نے دوسری طرف سوچنا شروع کیا. اس نے کہا کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا ہے. کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، تو مٹی کے ہیں، اور آگ مٹی سے اچھی ہوتی ہے، آگ اوپر کو اڑتی ہے اور مٹی اوپر بھی پہنچاؤ تو نیچے چلی جاتی ہے. تو اس کی عقل نے کام نہیں دیا اس لیے کہ اللہ کے حکم کے خلاف اس نے سوچا.
جبکہ صحیح بات ہے کہ مٹی زیادہ بہتر ہے. ایک دانہ مٹی میں ڈالو کتنے دانے اگ جائیں گے، اور سینکڑوں دانوں آگ میں ڈالو سینکڑوں تباہ ہو جائیں گے. اس طرح اور بھی بہت سارے فضائل ہیں مٹی کے آگ پر. بہرحال کہنا یہ ہے کہ عقل جب اپنے دائرے میں سوچتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق سوچتی ہے، وحی کی روشنی میں سوچتی ہے، تو وہ بالکل برحق سوچتی ہے. اور جب اپنی دائرے سے ہٹ جاتی ہے، وحی کی روشنی کے بغیر اندھیروں میں سوچتی ہے، تو وہ غلطی کرتی ہے. بہرحال میرے بھائیوں، بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے احباب کو چھوڑا، اور وہ چلے گئے ہجرت کر کے. اور وہاں جب پہنچے اور اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی چھوڑ دو، اپنے سے دور کر دو، اور ایسی جگہ لے جا کے بسا دو کہ جہاں ریت ہی ریت ہے، نہ انسان ہے وہاں، نہ انسانوں کے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ آب و دانہ ہے، نہ گھاس ہے، نہ پیڑ پودے ہیں، کچھ نہیں ہے. مکہ کی وادی میں جا کے چھوڑو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور لے جا کر کے ہاجرہ علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا. تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا کھجور رکھ کر کے واپس جانے لگے. ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو پہلے تو جواب نہیں دیا، بعد میں کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے. تو اس بیوی نے، جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں تھی، اس نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، اگر یہ بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دنیا کے کسی حصے میں چھوڑ دو. جب اللہ کی حفاظت میں ہے تب کیا پرواہ. جب اللہ کی حفاظت میں، یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. جب اللہ کی حفاظت میں ہے تو کون کیا بال بیکا کر سکتا ہے؟ کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی. چنانچہ انہوں نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اگر آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور چنانچہ یہی ہوا. جو کچھ تھا جب تک تھا کھایا پیا، اور اس کے بعد جب پانی ختم ہونے کو آیا، اپنا تو زیادہ مسئلہ نہیں، چھوٹا بیچا تھا گود میں، اس پہ زیادہ پیار آ رہا تھا، زیادہ محبت اس کی لگ رہی تھی کہ بیٹے کا کیا ہوگا. اور اس کے لیے بھاگ کے صفا کی پہاڑی پر گئیں، بھاگ کے مروہ کی پہاڑی پر گئیں. دیکھا کہ کہیں قریب میں کوئی انسان نظر آ رہا ہو، کہیں پانی کا کوئی انتظام ہو، کہیں کوئی چشمہ نظر آ رہا ہو، کوئی بھی چیز ہو. اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب پہ قائم کی ہے. اسباب کو چھوڑنا یہ جو ہے توکل نہیں ہے، اسباب کو اپنانا چاہیے. اسی لیے حج میں جاتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا، توشہ لے کر کے جاؤ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اس توشے میں سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے. یعنی تقویٰ بھی ہو، اللہ کا ڈر ہو، سب سے پہلے نمبر پہ ہو، اور اس کے بعد میں توشہ بھی ہو، کھانے کا سامان بھی ہو. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ جو ہے چلے آتے تھے حج کرنے اور اپنے سامان ساتھ کچھ نہیں لاتے تھے. کہتے تھے انما نحن المتوکلون، ہم لوگ تو توکل کرنے والے ہیں، اللہ پہ توکل کر کے آ گئے، اللہ دے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پٹائی کی ان کی، اور کیا فرمایا؟ کہا انتم المتواکلون، تم دوسروں پر بوجھ بننے والے اور دوسروں کا مال کھانے والے ہو، تم توکل کرنے والے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ آسمان سے سونے اور چاندی نہیں برساتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں ذرائع اور اسباب بنائے ہیں جس کی بنیاد پر غذا ملتا ہے، خوراک ملتی ہے. تو یہ صحابہ کرام کی سوچ نہیں تھی کہ چل پڑو حج کرنے اور اپنے پاس کوئی تیاری نہ ہو. پوری تیاری، دنیاوی اسباب اختیار کر لینا چاہیے، اور دنیاوی اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اسباب کو چھوڑ دینا عقل کا فطور ہے، اور اللہ پہ توکل کو چھوڑ دینا فہم شریعت کا فطور ہے، عقیدہ کی کمی کا فطور ہے. تو دونوں چیزیں، نہ عقل کا فطور ہونا چاہیے کہ اسباب چھوڑ دیں، اور نہ اللہ پر توکل چھوڑنا چاہیے کہ دین کا فطور. نہ دین کا فطور ہو، نہ عقل کا فطور ہو، اسباب کو بھی اختیار کیا جائے. اور چنانچہ قرآن پاک میں یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معاملہ ہو صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے. مشورہ یہ دنیا کا سبب ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ عزم کر لیں کسی بات کا تو اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. تو مشورہ یہ دنیاوی اسباب کا اختیار ہے، اور توکل علی اللہ، توکل علی اللہ یہ توکل ہے، یہ اسباب کے ساتھ ہونا چاہیے. تو بہرحال میں بات یہاں چل رہی تھی کہ اسباب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو کچھ میسر تھا وہ دے گئے تھے، اور اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسباب کو تلاش کیا. اسباب کو تلاش کرنے کے بعد کچھ آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ ہے تمہارے پاس کچھ تو ظاہر ہو. وہ
पता चला अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था। उन्होंने अपना पर मारा और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना पैर पटका, रोते हुए पैर पटका, और वहां से चश्मा फूट निकला पानी। और ऐसा पानी जो खाने का भी काम देता है और पीने का भी काम देता है। तामो तुमिन व शिफाओ सुकमिन, ये खाने वाले के लिए ग़िज़ा भी है और बीमारों का इलाज भी है, बीमारी का इलाज भी है। बहरहाल जबरदस्त पानी निकला और माँ ने सोचा रोक लें चारों तरफ से, उठा करके जल्दी जल्दी मुंडेर बनाया और पानी को रोका, कहा जम जम रुक जा रुक जा रुक जा। ये सोच रही थी कि ऐसा ना बह के दूर चला जाए फिर हमारे लिए ना रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रहमल्लाहु उम्मा इस्माइल लौ तरकत लकाना आइनम मईना। अल्लाह तबारक व तआला इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ पे रहम फरमाए, अगर उन्हें छोड़ दिया होता तो ये जबरदस्त चश्मा होता जो जारी रहता। बहरहाल अल्लाह ताला ने ये मुकद्दर किया था और ऐसे ही होना था, और चुनांचे ऐसे हुआ और जमजम का कुआं उस जगह मौजूद है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज भी वो इतना जबरदस्त चश्मा है कि सारी दुनिया पी रही है, सारी दुनिया लेकर के जा रही है, लेकिन कभी कमी नहीं होने आती, कभी कमी नहीं होने पाती है। और ये जमजम का चश्मा आज भी जारी है। और बहरहाल तो ये जमजम का चश्मा पैदा हो गया और उसके बाद में फिर वहाँ और लोग आकर के बस गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस जो इनको छोड़ कर गए थे उनकी निगरानी के लिए आया भी करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा आने का तस्करा फरमाया हदीस में। और एक तो यह आपने बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए उस वक्त जबकि इनकी शादी हो चुकी थी, और उसके बाद वो किस्सा जानते हैं, जाने देते हैं किस्से को, आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नसीहत की और इस्माइल अलैहिस्सलाम को नसीहत की। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनकी नसीहत को कबूल किया। और इसी तरह से कुरान पाक में जिस बात का जिक्र है इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बह किए जाने का जिक्र है, ये भी अल्लाह की तौहीद का पैगाम है। अल्लाह की तौहीद का पैगाम है कि अल्लाह के नाम पर अपने बेटे को, जब अल्लाह ने कहा कि ज़बह कर दो, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, ऐ बेटे मैं देख रहा हूँ ख्वाब में कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम क्या ख्याल है तुम्हारा। बेटे ने कहा या अबती फ़अल मा तुमर, ऐ मेरे बाप आप कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म है। बेटा जानता था कि ख्वाब नहीं है, ये हुक्म है। या अबती फ़अल मा तुमर, नबी का बेटा था, समझता था। कहा कि अब्बा जान आपको कर गुजरिए जिसका आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पे ज़बह कर दिया और अल्लाह ने हिफाजत की। वो ये पहले से नहीं जानते थे कि ज़बह का नाटक होगा नऊज़ुबिल्लाह और बच जाएंगे नऊज़ुबिल्लाह। वो पूरी तरह से ज़बह के लिए तैयार थे और ज़बह कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो कहते हैं नबी गैब जानते हैं, अगर गैब जानते और पहले से जानते कि मेरा बेटा तो ज़बह नहीं होगा तो इम्तिहान क्या रह गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि नबी गैब जानते हैं। कोई नबी गैब नहीं जानता, न सालिहीन गैब जानते हैं, न सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। गैब जानना सिर्फ अल्लाह का खासा है और अल्लाह ताला जितना देता है उतना पाते हैं। जब चाहता है तो अल्लाह बता देता है, जब चाहता नहीं बताता है। चुनांचे बहुत सारे मामलों में अल्लाह ने बता दिया तो जान गए और नहीं बताया तो नहीं पता चला। ये सब अल्लाह के बताने से होता है। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह किया और उस कुर्बानी को क़यामत तक के लिए रख दिया गया। हाजी को भी अगर वो हज क़िरान कर रहा है, हज तमत्तो कर रहा है, तो उस पर कुर्बानी देना फ़र्ज है, ज़रूरी है कुर्बानी देना। और अगर हज इफ़राद कर रहा है तो कुर्बानी देना सुन्नत है, नफिल है। अगर देगा तो ठीक, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। लेकिन हज क़िरान करने वाले के लिए और हज तमत्तो करने वाले के लिए कुर्बानी देना ज़रूरी है। और कुर्बानी देने में जानते हैं कुर्बानी भी किस लिए होती है? अल्लाह के लिए। और कुर्बानी ज़बह करते हुए क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। एक साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि जहाँ भी अल्लाह का जिक्र है वहाँ रसूल का जिक्र है, सिर्फ ज़बह के वक्त अल्लाह का जिक्र है, रसूल का जिक्र नहीं। ये उनकी बात, ये भी गलत है, ये बात गलत है। उन्होंने कहा रसूल रहमत हैं और अल्लाह के यहाँ दोनों चलता है, इसलिए अल्लाह का नाम ले लेते हैं। रसूल रहमत हैं इसलिए यहाँ उनका नाम जिक्र करना मुनासिब है। ये बात उनकी गलत है। और चूंकि वो तौहीद नहीं शिर्क की नशर इशाअत करते हैं, इसलिए उनकी अक्ल में सही बातें भी नहीं आती। अजान में अल्लाह के नबी का जिक्र है, ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है जिक्र वहां पर। लेकिन जब अल्लाह ने अजान को खत्म किया, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसके बाद है, नहीं है। अजान में भी जिक्र है अल्लाह के नबी का, तो उतना नहीं जितना अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह ताला ने वही सेगा दोहराया लेकिन नबी का जिक्र नहीं किया, ये बताने के लिए कि पूरी तरह से अल्लाह के बराबर नबी को ना करो। और आज हम लोग हैं बहुत सारी चीजें,
ادھر اللہ لگائیں گے ادھر محمد لگائیں گے دروازے پر, اللہ محمد برابر کر رہے ہیں وزن میں. کیا ہے؟ کہیں اللہ محمد ایک ساتھ لگا کر کے لگائے ہوئے ہیں, کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو سمجھو, اللہ سب سے اوپر, اللہ سب سے بڑا. اللہ کے نبی نے اللہ کی بڑائی سب سے زیادہ رکھی, اور اللہ کے نبی نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا. ایک شخص نے آ کے کہا ماشاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں, قل ماشاء اللہ وحدہ, یہ کہو جو صرف اللہ چاہے, جو صرف اللہ چاہے وہ ہوگا, میرے چاہنے سے نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی توحید سکھائی ہے میرے بھائی. کبھی آپ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ جو ہے توحید کے معاملے میں کمی کی جائے. توحید میں کمی لانے والے جتنے راستے تھے سارے راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے. کوئی راستہ آپ نے باقی نہیں رکھا جو توحید سے شرک کی طرف لے جاتا. بہرحال میں کہہ رہا تھا, بات یہاں سے چل رہی تھی کہ جو ذبح کرے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے گا. اور پھر ذبح بھی عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ فلاں بابا کا بکرا ہے اور فلاں بابا کا مرغا ہے, یہ نہیں چلے گا, یہ شرک ہے. اور یہ اللہ ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے, اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ اس پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا فصل لربک وانحر, صلاۃ بھی رب کے لیے پڑھو اور نحر اور قربانی بھی رب کے لیے کرو, رب کے لیے کرو. تو صلاۃ اور قربانی اور حج اور صوم اور زکوٰۃ اور ساری عبادتیں, قلبی عبادتیں اور جسمانی عبادتیں, ساری عبادتیں صرف اللہ کا حق ہیں, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. بہرحال جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر دیا. جب اللہ نے حکم دیا تو کسی چیز کی محبت آڑے نہیں آنی پائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین, آپ حنیف تھے, ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے, مشرکوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا, ذرہ برابر آپ شرک کرنے والے نہیں تھے. یہ اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے میرے بھائی, یہ تعریف کا انداز ہے. اگر کسی کے بارے میں کہا جائے یہ توحید والا بندہ ہے, یہ شرک کو چھوڑنے والا بندہ ہے, تو یہ اس بندے کی تعریف ہے. آج جو ہے کتنے لوگ اس تعریف کو نہیں سمجھتے کہ یہ تعریف کا سلیقہ ہے کہ اس کے ہاں شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے. لیکن میرے بھائی ساتھ میں دونوں ہونا چاہیے کہ شرک کو چھوڑا ہے اور توحید کو اپنایا ہے. یہ نہیں کہ شرک کو چھوڑا لیکن توحید کو بھی نہیں اپنایا, تو کیا فائدہ. اگر ایک بندہ مزار پہ نہیں جاتا لیکن مسجد میں بھی نہیں جاتا, کیا فائدہ ہے. مزار پہ مت جاؤ لیکن مسجد میں جاؤ. مزار پہ نہیں جاتا, مندر میں نہیں جاتا, چرچ میں نہیں جاتا, کسی بھی عبادت خانے میں نہیں جاتا, گردوارے میں نہیں جاتا, کہیں بھی نہیں جاتا, لیکن مسجد میں بھی نہیں جاتا, کیا حاصل ہے. مسجد میں بھی جاؤ, کسی کی عبادت نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ میں یہی تو ہے, لا الہ, کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے الا اللہ, ہاں اللہ لائق عبادت ہے. میں کسی کو سر نہیں جھکاتا, ہاں اللہ کو سر جھکاتا ہوں. میں کسی کے لیے رکوع اور سجدہ نہیں کرتا, ہاں اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کرتا ہوں. میں کسی سے نہیں مانگتا, ہاں اللہ سے مانگتا ہوں. میں کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں کرتا, ہاں اللہ کے لیے کرتا ہوں, اللہ کے لیے نظر مانگتا ہوں. حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ جب حاجی پہنچ جائے وہاں پر 10 تاریخ ہو جائے فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, تو وہ اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے اس پرانے گھر کا طواف کریں. تو نظر پوری کرنے کا یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ. تو اگر کوئی نظر مانا ہے کہ ہم جا کے مکہ میں یہ کریں گے یہ کریں گے, بہت سارے نظر مان سکتا ہے, تو جو بھی نظر مانا ہے, جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی جاہلیت کے زمانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی, میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کعبہ میں اعتکاف کروں گا, مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا. جاہلیت میں نظر مانی تھی, اسلام سے پہلے نظر مانی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوف بنظرک, اپنی نظر پوری کرو, اپنی منت پوری کرو. تو اگر کسی نے منتیں مانی ہو تو وہاں پہنچ کے منت پوری کرنا ہے, اور منت خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور نیک کام کی منتیں ہونی چاہیے. تو ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کسی کے لیے سر جھکاتے نہیں, کسی اللہ کے لیے جھکاتے ہیں. کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں کرتے, اللہ کے لیے نظر کرتے ہیں. کسی کے لیے جو ہم چڑھاوے نہیں چڑھاتے, اور اللہ کے نام پر ہم چڑھاوے چڑھا سکتے ہیں. اللہ کے نام پر چڑھاوا کہاں چڑھے گا؟ ہاں, اللہ کے نام پر کیسے چڑھاوا چڑھے گا؟ غریبوں کو جو آپ خرچ کرتے ہیں, غریبوں کو جو آپ خرچ کرتے ہیں,
چڑھاوا میں کیا ہوتا ہے؟ خرچ ہے، انفاق ہے ایک طرح کا. تو یہ انفاق ہے، گویا اللہ کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو جہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی ہم خرچ کریں گے. مسجد کے لیے خرچ کریں گے، مدرسے کے لیے خرچ کریں گے، دینی کتابوں کے لیے خرچ کریں گے، یتیموں پہ خرچ کریں گے، مسکینوں پہ خرچ کریں گے، بیواؤں پہ خرچ کریں گے. اللہ کے دین کو جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جس چیز سے، جس خرچ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جس خرچ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں چاہتا ہے کہ وہ کیا جائے، وہ خرچ ہم نہیں کریں گے، وہ خرچ نہیں کریں. تو ہمارے مالی عبادتیں ہوں، جسمانی عبادتیں ہوں، کوئی بھی عبادتیں ساری کی ساری اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادتیں نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال میرے بھائیو، قربانی بھی جو حج میں کی جاتی ہے اس میں بھی توحید کا پیغام ہے. پھر صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ آپ جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر پہنچ کر کے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ. صفا اور مروہ یہ اللہ کی شعائر میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی ایک شناخت بنائی ہے، ایک پہچان بنائی ہے، اور اللہ نے جہاں سے شروع کیا میں بھی وہیں سے شروع کرتا ہوں. ان الصفا والمروہ، اللہ نے صفا پہلے کہا، مروہ بعد میں کہا. اس لیے جو ہمارا سعی شروع ہوگا پہلے صفا سے شروع ہوگا، پھر مروہ پہ ختم ہوگا. ہم بھی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. اور پھر اس کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں اس پر؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پوری کی پوری توحید ہے. اور اس کے بعد پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ بھی پوری کی پوری توحید ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی بھی لائق عبادت نہیں البتہ ایک اللہ، وہی لائق عبادت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ، اپنے بندے کی اسی نے مدد کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اسی بندے نے کی. یعنی یہی کعبہ جہاں کا عمرہ کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، مکہ کے لوگوں نے روک دیا، نہیں آ سکتے آپ کو ہم نہیں آنے دیں گے. لیکن اللہ کی مدد ہوئی اور سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی نے مکہ فتح کر لیا، اور سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا. تو اپنے بندے کی مدد اللہ نے کی اور کسی نے مدد نہیں کی. نصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ نے تمام گروہوں کو، تمام جماعتوں کو، تمام جو ہے فرقوں کو، تمام پارٹیوں کو، اور اسلام کے خلاف جو بھی اکٹھا ہوئے گروپ، سارے گروپوں کو اللہ نے تنہا شکست دی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری جماعت مضبوط ہو گئی، صحابہ نے میرا ساتھ دیا اور اس کے بعد ہم نے سب کو شکست دیا. اللہ نے تنہا مدد کی اور اللہ نے تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی. وہزم الاحزاب وحدہ، یہ ہم وہاں اقرار کرتے ہیں، یہ وہاں اقرار کرتے ہیں. آج جب ہمیں غرور ہو جاتا ہے اپنی طاقت پر، اپنی عقل پر، اپنی پلاننگ پر، اپنی تدبیروں پر، تو پھر وہیں پر بندہ کی توحید میں کمی آتی ہے اور وہیں پر شکست کے دروازے، چور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب تک بندہ کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ، اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پہ توکل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کے راستے کھولتے چلا جاتا ہے، فتح کے راستے کھولتے چلا جاتا ہے. تو اس لیے اسباب نہیں چھوڑنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں توکل، پورا کا پورا توکل اللہ پہ رکھنا ہے. تو یہ میرے بھائی، یہ حج کی یہ تعلیم ہے کہ ہر جگہ اللہ کو یاد کیا جائے. اور حج کا یہ سبق ہے، حج میں توحید کا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا، دینے والا، ساری عبادتوں کا مستحق ہے. اسی طرح سے جب ہم رمی جمار کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، وہاں اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام جو ہے جہاں کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اس لیے حج یہ بہت بڑا جو ہے، بہت بڑی عبادت ہے، جس عبادت میں اللہ کی توحید کو بہت واضح طور پر مختلف انداز میں ثابت کیا گیا ہے، اور شرک کی جگہ جگہ تردید کی گئی ہے. لا شریک لہ کا بار بار نعرہ لگایا گیا ہے. اگر کوئی حج کرنے جائے اور حج سے لوٹ کر کے آئے، حج ایک ایسی تنہا عبادت ہے جو خاص مہینوں میں، خاص دنوں میں، خاص جگہ پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے دوسرا حج کر لیا تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے شرک کا ارتکاب کر لیا. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مکہ جانا کافی نہیں، مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ بھی جانا چاہیے، مکہ کے علاوہ کسی اور بھی جگہ کا حج ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کا تصور ہے میرے بھائیوں، تو یہ بھی شرکیہ تصورات میں آتا ہے. مکہ کو جو اللہ تعالیٰ نے احترام عطا کیا ہے، مکہ کو جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ مکہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں مکہ کے لیے خاص کی ہیں.
جو دوسری جگہ نہیں کی جا سکتی. طواف صرف اللہ کے گھر کا کیا جا سکتا ہے، نہ کسی قبر کا طواف کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی اور چیز کا طواف کیا جا سکتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کا یہ سب سے اہم پیغام توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو حج کر چکے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور دوبارہ انہیں حج کا موقع نصیب فرمائے، اور جو ابھی حج نہیں کر سکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم. اگر بھائیوں آگے پروگرام میں کچھ انعامات وغیرہ کی تقسیم ہے، سوالات وغیرہ ہیں، یا اس طرح سے آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو سوالات کر سکتے ہیں. انعامات وغیرہ ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، اگر کوئی سوال وغیرہ ہو حج کے تعلق سے، حج کے دروس کے تعلق سے. حج میں پیغام توحید کے سوا بہت سارے دروس ہیں. اچھا، کوئی سوال نہیں؟ یہ لوگ کر سکتے ہیں. اور کوئی بہت سارے دروس ہیں، لیکن چونکہ عنوان میں یہی نمایاں کیا گیا تھا اسی لیے اسی پر بات کی گئی، ورنہ اتباع سنت کا پیغام ہے، مخالفت جو ہے جو بھی جہنم میں جانے والے ہیں سب کی مخالفت کا پیغام ہے، اہل کفر کی مخالفت کا پیغام ہے. اسی طرح سے جو ہے آخرت کی یاد کا پیغام ہے. بہت سارے پیغام ہیں جو حج میں پائے جاتے ہیں. اگر حج پہ غور کیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ساری بھلائیوں کا ضامن ہے. دین کی ہر عبادت بلکہ دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ بھلائیوں سے پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو سب سے بڑا اور سب سے عظیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے دین میں ظاہر بات ہے ہر طرح کا خیر ہے اور ہر طرح کی بھلائی ہے. ہماری عقلیں کوتاہ ہو سکتی ہیں، ہماری عقلیں چھوٹی پڑ سکتی ہیں، ہماری جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن جس طرح سے انسان کی عقل بڑھتی جائے گی ویسے یہ بھلائیاں اور زیادہ ہماری سمجھ میں آتی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کا خیر نصیب فرمائے اور اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں کا باعث بنائے. اور اسی پر پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.